حضرت بلال نے اذان نہ دی اور سورج نہ نکلا، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ مفتی اکمل صاحب نے کیو ٹی وی کے اوپر خود آ کے انکار کر دیا اس جھوٹ کا۔ انہوں نے کہا یہ کہانی ہے، وہ قوالی کی وجہ سے مشہور ہوگی کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا۔ اندازہ کریں آپ، یعنی اتنا بڑا جھوٹ، جبکہ ہمیں بخاری مسلم میں بالکل الٹ ملتا ہے اس کے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، بخاری میں اس کا کچھ حصہ ہے۔ مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ رات کو آرام کرتے ہیں، فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ سفر ہے، ہو سکتا ہے رات کو ہم سوئیں اور آنکھ نہ کھلے۔ اس زمانے میں کوئی الارم یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، تو نماز پڑھ کے ہی سوئیں۔ بہرحال حضور نے مشورہ مان لیا اور الٹیمیٹلی حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی کہ وہ اپنی سواری پہ، اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف دیکھیں گے، جب پو پھوٹے گی نا طلوع فجر کے لیے، ختم سیری والی پو جو سفیدی ہلکی سی نکلتی ہے، جو فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد نکلتی ہے وہ زردی ہوتی ہے جو سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ ایک فجر کا وقت داخل ہوتے وقت ہلکی سی سفیدی پھوٹتی ہے مشرق کی طرف، جسے صبح صادق کہتے ہیں، جبکہ وہ بالکل وائٹ اور بلیک ڈورا جو ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہلکی سفیدی ہے اسے صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح، وہ صبح نہیں ہوتی، پھر وہ صبح صادق آتی ہے جسے ہم طلوع فجر کہتے ہیں یا ختم سحری۔ تو آگاہ کر دیں گے، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت بلال تھوڑی دیر تو وہ مطلب دیکھتے رہے، پھر انہیں بھی اونگ آنا شروع ہوگی اور وہ بھی سو گئے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، سورج اتنا بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، پھر باقی لوگ کھڑے ہوئے اٹھ کے۔ سب سے پہلے تو حضور نے کہا اس جگہ کو چھوڑو، یعنی ظاہر ہے یہ ایک شیطان کا غلبہ ہوا ہے ادھر کہ سب کی نماز فجر کا وقت گزر گیا۔ پھر حضرت بلال سے پوچھا بھائی تیری ڈیوٹی لگائی تھی؟ ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی۔ کوئی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ گستاخی کیوں کی، میرا نام بیچ میں کیوں لیا ہے، کیونکہ یہ نیچرل چیز تھی۔ بعض حضور نے کہا یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ، پھر کسی اور جگہ پڑاؤ کیا۔ حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو۔ ویسے آپ ہوتے تو کہتے بلال تے اج ہوں تو کچھ عرصہ تو تے چھٹی کرنا، تو جڑا کام پایا ہے نا سارا دن نماز خراب کیتی ہے۔ نہیں، حضرت بلال سے اذان دلوائی، اور پھر آپ نے، سورج اتنا بلند تھا، آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ یہ جو آخری حصہ ہے نا کہ کوئی بھول جائے یا سویا رہ جائے، جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے، اور پھر حضور کا وہ آیت تلاوت کرنا، یہ حصہ بخاری میں بھی ہے، لیکن مسلم میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔